الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو دن پہلے ایک دیرینہ خادم سلسلہ
محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانی اور جسمانی دونوں رشتوں کا اعزاز بخشا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اس نے ایک دن اس دنیا سے رخصتی ہونا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس دنیاوی زندگی کو با مقصد بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی نیک آدمی یا ولی یا نبی کے ساتھ صرف جسمانی رشتہ ہونا ہی ان کی زندگی کو وہ مقصد نہیں بنا سکتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنا سکتا ہے، بلکہ انسان کا خود اپنا فعل اور عمل ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بناتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے تھے کہ فاطمہ، صرف میری بیٹی ہونے کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کے حکموں پر حکموں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، اور پھر بھی جب یہ کر لو تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ان کوششوں کو قبول بھی فرمائے اور اپنے فضل سے انجام بخیر کرے۔ میں خود بھی اس بات کو جانتا ہوں اور بڑا گہرا ذاتی تعلق بھی تھا مرزا خورشید احمد صاحب سے۔ ان کو اچھی طرح دیکھنے کا موقع ملا، اور اسی طرح لوگوں نے بھی مجھے لکھا، بہت سے خطوط آئے ہیں کہ عاجزی سے اپنے وقف کو نبھانے اور اپنے کام سر انجام دینے کی انہوں نے کوشش کی۔ کبھی خاندانی تفاخر کا اظہار نہیں کیا۔ گزشتہ سال جلسے پر یہاں آئے ہوئے تھے تو انجام بخیر ہونے کی فکر کا اظہار مجھ سے بھی کیا، اور اس شخص کی مثال دی کہ جو فوت ہوتے ہوئے یہی کہتا رہا، بڑا بزرگ آدمی تھا، کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، اور اسی طرح فوت ہو گیا۔ آخر اس کے مریدوں نے بڑی دعا کی کہ کیا وجہ تھی، کیوں کہتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ایک دن خواب میں مرید نے دیکھا وہی بزرگ نظر آئے، تو ان سے پوچھا کہ آپ وفات کے وقت ابھی نہیں کرتے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میرا آخری وقت تھا شیطان میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ہاتھ سے نکل گئے، بچ گئے، تم بڑے نیک کام کرتے رہے، اور میں یہی کہتا رہا کہ ابھی نہیں، جب تک جسم میں سانس ہے کوئی پتہ نہیں کیا حرکت کر لوں میں۔ تو مرتے وقت ہی میں ابھی نہیں شیطان کو کہہ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں جان نکالی اور میں اب جنت میں ہوں۔ تو یہ فکر ہوتی ہے جن کو اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے، یہ طریق ہے ان کا جن کو انجام کی فکر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی انہوں نے مجھے یہ مثال دی، بڑی فکر تھی، وقف کی روح کو سمجھتے تھے اور سمجھتے ہوئے کام کرنے والے بزرگ تھے۔
یہاں کے وقت کے مطابق پرسوں رات کو تقریباً 10 بجے ان کی وفات ہوئی. 85 سال ان کی عمر تھی. حضرت مسیح علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، ان کے پوتے تھے یہ، اور حضرت مرزا عزیز احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے. حضرت مرزا عزیز احمد صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ پوتے ہیں جنہوں نے آپ کی بیعت کی تھی اپنے والد سے پہلے. 12 ستمبر 1932 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور 21 اپریل 1945 کو انہوں نے 12.5 سال کی عمر میں وقفی زندگی کا فارم پر کیا، جبکہ آپ 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے. پھر میٹرک قادیان کے ہائی اسکول سے کیا، پھر ٹی آئی کالج سے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کیا. 10 ستمبر 1956 کو بطور واقف زندگی آپ نے ٹی آئی کالج ربا کو جوائن کیا اور 17 سال شعبہ انگریزی میں وہاں تدریس کے فرائض انجام دیے. بڑے محنت سے لیکچر تیار کرتے تھے، میں بھی ان سے پڑھا ہوا ہوں. بڑے اور بہت سارے شاگردوں نے مجھے لکھا، بڑی محنت کر کے آتے تھے اور بڑی محنت سے پڑھاتے تھے. اپنے مضمون پر مکمل دسترس حاصل تھی انہوں نے، اس لیے طلباء میں مقبول بھی تھے، اسٹوڈنٹ ان کو پسند کرتے تھے. 1964 میں انگلش فنیٹک کورس کے لیے برٹش کونسل کی اسکالرشپ پر ایک سال کے لیے انگلستان بھی آئے. یہاں لیڈز یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. 1974 بعد ان کی جماعتی خدمات جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں. 1974 کے ہنگامی حالات میں مکرم شہزادہ مرزا خورشید احمد صاحب حضرت نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے ساتھ کی معاونت کی، یعنی ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت وہیں رہتے تھے. 2-3 مہینے ان حالات میں کسی خلافت نہیں رہے. اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی منظوری سے روا میں یتیم اور نادار بچوں کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت کے لیے 1962 کے وسط میں ایک دارالاقامہ النصرت کا قیام عمل میں لایا گیا. بعد میں حضرت خلیفۃ الثالث نے اس کا نام ماد امداد طلبہ رکھا. اس شعبہ کے 1978 سے جولائی 1983 تک آپ نگران رہے. اس کے بعد نظر تعلیم کے سپرد ہو گیا تھا کام. 30 اپریل 1973 میں آپ ناظر خدمت درویشہ مقرر ہوئے اور 1 مئی 1976 سے 1988 تک آپ نے بطور ایڈیشنل ناظر اعلیٰ کی خدمات سے انجام دی. مختلف کمیٹیوں کے ممبر کے طور پر بھی خدمات بجا لانے کی توفیق ملی. اکتوبر 1988 سے ستمبر 1991 تک بطور ناظر امور عامہ خدمات سے انجام دی. اگست 1992 سے مئی 2003 تک ناظر امور خارجہ رہے اور اس کے بعد میری خلافت کے دوران میں نے ان کو پھر ناظر اعلیٰ مقرر کیا اور امیر مقامی ربا بھی، اور بڑے آسن رنگ میں انہوں نے یہ خدمت سر انجام دی. مجلس افتاء کے بھی ممبر رہے تقریباً 12-13 سال. 12-13 سال قضاء بورڈ کے بھی ممبر رہے
1973 میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کا نکاح 26 دسمبر 1955 میں کو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے پڑھایا تھا، اور 5-6 نکاح تھے مختلف، وہ اس وقت پڑھائے۔ اور ان کے بارے میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ مرزا خورشید احمد صاحب کے بارے میں کہ یہ لڑکا بھی ہمارے خاندان میں سے وقف ہے۔ مرزا عزیز احمد صاحب کو خدا تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اپنے اس بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، چنانچہ ان کا یہ لڑکا ایم اے میں پڑھ رہا ہے، ابھی پاس تو نہیں ہوا، یعنی ایم اے مکمل نہیں کیا، مگر انگریزی میں ایم اے کا امتحان دے رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ انگریزی میں بڑا لائق ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ بعد میں یہ کالج میں پروفیسر کے طور پر کام کرے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا واقعوں کے ساتھ کہ ترجمانی میں بھی کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 بیٹوں سے نوازا، اور 4 بیٹے ان کے واقف زندگی ہیں، 2 ڈاکٹر ہیں، ایک وزارت تعلیم میں ہیں نائب ناظر، انہوں نے PhD کیا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک مشیر قانونی کے دفتر میں اسسٹنٹ کے طور پر انہوں نے لاء کیا ہوا ہے۔ ذیلی تنظیموں میں مختلف حیثیتوں سے کام کرنے کی توفیق ملی، اور 2000 سے 2003 تک صدر انصار اللہ پاکستان بھی رہے۔ ان کے ایک بیٹے ڈاکٹر مرزا سلطان احمد لکھتے ہیں کہ ان کو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ چند سال قبل ان کو دل کی تکلیف شروع ہوئی، بلکہ کافی عرصے سے تھی، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، زیادہ ہو گئی، اکاڑے گئے ہوئے تھے سفر پہ۔ تو یہاں سے ان کا پتہ لگا، ان کے یہ بیٹے ان کو لینے گئے، ڈاکٹر نوری بھی ساتھ تھے، تو راستے میں ہی یہ ادھر سے آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی۔ تو یہ کہنے لگے مرزا خورشید احمد صاحب کہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ سارا راستہ میں یہ دعا کرتا رہا کہ میں ربا پہنچ جاؤں جو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے قدموں میں جان نکلے، یعنی وہ بستی جہاں آپ دفن ہیں اور جو آپ نے آباد کی۔ یہ تھا عشق و محبت کی کہانی حضرت خلیفۃ مسیح ثانی سے۔ پھر یہی لکھتے ہیں کہ بیماری میں جب وہ بیمار ہوئے تو ایک رات بڑی بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ابھی میں نے ایک لمبی خواب دیکھی ہے کہ بعض لوگ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پر اعتراض کر رہے ہیں اور لوگ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ اس وجہ سے آپ بہت پریشان تھے کہ لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے، اور پھر اسی بے چینی میں سوئے بھی نہیں دوبارہ۔ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح ثانی سے مخالفین کا بغض بہت زیادہ ہے، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ مخالفین کا یہ خیال ہے، اور یہ کسی حد تک درست ہے، بلکہ کافی حد تک درست ہے، کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے نظام جماعت بنایا اور مضبوط کیا۔ اگر آپ نظام جماعت نہ بناتے تو جماعت مخالفین کے خیال میں ان کی ختم ہو جاتی، گو کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، یہ تو چلنی تھی اور یہ سب کچھ ہونا تھا۔ لیکن مخالفین بہت سارے خلیفۃ مسیح ثانی کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے جماعت کو ایک مضبوط اور مربوط نظام دے دیا۔ 1974 میں جیسا کہ میں نے کہا، خلیفۃ مسیح ثالث نے جو ٹیم بنائی تھی اس کا ایک حصہ تھے، ان کو وہاں خدمت کی توفیق ملی، اور قصر خلافت میں ہی رہتے تھے یہ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، مہینہ 2-1.5 مہینے کے بعد شاید ان کو
ہفتے کے بعد گھر جانے کی اجازت ملا کرتی تھی کہ 7 دن بعد 1-2 گھنٹے کے لیے گھر چلے جاتے تھے. بچے بھی ان کو وہیں آ کے ملا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ ان ایام میں نے دیکھا کہ حضرت خلیفہ مسیح ثالث کئی راتیں سوئے نہیں بلکہ بیٹھے بیٹھے آرام کر لیا کرتے تھے اور سارا دن وسائیات یا جماعت کے کاموں میں مصروف یا دعاؤں میں مصروف. اور ساتھ ہی یہ لوگ بھی پھر جو ڈیوٹی پہ تھے جاگا کرتے تھے. یہ ایک اور روایت ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں ان کی طرف سے کہ 1984 کے پرآشوب دور میں یہ حضرت خلیفہ مسیح رابع کی جو ٹیم تھی اس میں بھی شامل تھے. کہتے ہیں کہ آپ کو بتایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفہ مسیح ثالث اور حضرت خلیفہ مسیح رابع جب بھی ہنگامی حالات تھے بجائے اس میں کسی قسم کا پینک ہونے کے غیر معمولی طور پر ریلیکس رہا کرتے تھے. آپ کو یہ بھی اعزاز رہا کہ جب حضرت خلیفہ مسیح رابع نے ہجرت کی ہے تو روضہ سے کراچی تک آپ بھی اس قافلے میں شامل تھے. اسی طرح باوجود بیماری کے 2010 میں جب 28 مئی کا واقعہ ہوا ہے لاہور میں تو اس وقت آپ نے ہنگامی حالات میں ایک تو یہ کہ بڑی ہمت سے تمام معاملات کو سنبھالا. پھر ہر شہید جو آتا تھا جنازہ آتا تھا جس کا اس کو خود گرمی کے باوجود خود جنازہ پڑھاتے تھے اور تدفین کے لیے جاتے تھے. اسی طرح حفظ مراتب کا خیال ان کو بڑا تھا. یہ لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے مرزا عدیل احمد کہ مقامی روا کی رپورٹس جب ہم بھجواتے تو بعض دفعہ یا کسی دن یہ بے احتیاطی ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صرف سوات لکھ دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام پورا لکھا گیا. اس پر آپ نے خاص طور پہ توجہ دلائی کہ حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کریں. نمازوں کی بہت پابندی کرتے, بہت مجبوری کی حالت میں نمازیں جمع کی جاتی. آخری بیماری میں بھی جب ہسپتال میں داخل تھے تو سوائے چاند ایک کے ساری نمازیں اپنے وقت پر الگ الگ ادا کیں. آخری دنوں میں ناظر اعلیٰ تھے, کافی ذمہ داری ہوتی ناظر اعلیٰ کی جو وہاں کے معاملات ہیں ان کے بارے میں. تو جماعتی کیسز کے بارے میں بڑی فکر تھی, بار بار پوچھتے تھے ہسپتال میں بھی کہ فلاں فلاں کیس کی کیا تاریخ ہے اور کیا اپڈیٹ ہے. اسی طرح بطور ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی لوگ جو اپنے خوشیوں شادیوں کے موقع پر بلاتے تھے تو ضرور چاہتے تھے کہ یہ میرے اب فرائض میں داخل ہو گیا ہے کیونکہ خلیفہ وقت کی نمائندگی کر رہا ہوں. اسی طرح وفات وغیرہ پر بھی, غمی کے موقع پہ بھی لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے. پھر ضرورت مندوں کو, بیماروں کو پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور وقت پر باوجود بیماری کے دفتر آنا اور پورا وقت رہنا, کام کرنا ان کا خاص شیوا تھا. آخری بیماری کے دنوں میں بھی انہوں نے ایک سرکولر دفتر آئے تو بہت سارے لوگوں کو غیر حاضر پایا تو سرکولر کیا سارے انجمن میں کہ اگر خاکسار وقت پر دفتر آ سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں آ سکتے. تنظیمی لحاظ سے, انتظامی لحاظ سے بھی جہاں پکڑنا ہوتا تھا سختی تھی, لیکن پیار سے سمجھانا. ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات پر, اسلام آباد میں وفات ہوئی تھی پاکستان میں, تو وہاں جنازہ پڑھایا گیا. تو انہوں نے جنازہ پڑھایا کیونکہ انجمن کے یہ نمائندہ تھے.
حضرت خلیفہ مسیح رابع وہاں موجود تھے. انہوں نے تو یہی ان کو ہی کہا کہ آپ پڑھائیں، آپ بڑے بھی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، خلیفہ رابع نے ان کو ہی کہا کہ کیونکہ آپ انجمن کے نمائندے ہیں اس لیے جنازہ آپ پڑھائیں. اسی طرح حضرت خلیفہ مسیح ثالث کو غسل دینے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. گورنر مرزا غلام احمد صاحب یہ لکھتے ہیں کہ 74 کے جو حالات تھے ان میں 2-3 مہینے یہ وہاں رہے. اس کے بعد حالات جب بہتر ہوئے تو پھر اس خلیفہ مسیح ثالث نے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ گھر چلے جاؤ، لیکن روزانہ صبح ناشتے پر آ کر بعض کام دیا کرتے تھے، ان کی رپورٹ دینی ہے. اور یہ روزانہ احکامات لے کر جاتے تھے اور اگلے دن آ کے پھر اس کی تعمیل کی رپورٹ دیا کرتے تھے بلا ناغہ. اسی طرح مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو خلیفہ مسیح ثالث کی وفات کے بعد جو خلافت رابعہ کے انتخاب کے دوسرے دن حضرت خلیفہ مسیح رابع کی جو علیہ السلام کی انگوٹھی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، وہ کہیں مس پلیس ہو گئی. بڑی فکر تھی حضرت خلیفہ مسیح رابع کو. انہوں نے بلایا گورنر مرزا خورشید احمد صاحب کو اور فرمایا کہ میرے وفادار ہیں یہ، اور خلافت ہر خلافت کے وفادار ہیں، اس لیے ان کو فرمایا کہ یہ اس طرح گم گئی ہے، تلاش کرو. پھر مل بھی گئی تھی وہ اللہ کے فضل سے. گزشتہ سال ان کی اہلیہ بھی فوت ہوئیں، اس کے بعد یہ بیمار بھی کافی ہو گئے، دل کی تکلیف پہلے سے چل رہی تھی. اور یہاں میں نے کہا جلسے پہ آ جائیں، تو پہلے تو بڑے تھا کہ شاید میں سفر نہ کر سکوں، لیکن بہرحال آ گئے پھر. اور یہاں آ کر ان کی طبیعت بڑی اچھی ہو گئی، بڑے مشاش رہے. اور پھر مجھے روزانہ رات کو ملنے بھی آیا کرتے تھے، موسم جیسا بھی ہو. اور کبھی انہوں نے موسم کی پرواہ نہیں کی، باقاعدگی جتنا عرصہ یہاں رہے ہیں مجھے روزانہ ملتے تھے رات کو آ کر. مکرمہ فوزیہ شمیم صاحبہ صدر لجنہ لاہور کہتی ہیں، یہ حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ کی بیٹی ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. کہتی ہیں کہ ناظر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی خوبیاں نمایاں ہو کر سامنے آئیں. نہایت عاجز خادم دین تھے. میں نے بارہا آپ کو کام سے فون کیے، اگر میٹنگ میں ہوتے تو پھر دوبارہ فون کر لیتے. کئی بار ایسا ہوا کہ میرے پاس اچانک مریم شادی فنڈ کی درخواست آئی اور فوری مطالبہ ہوا تو میں فون کرتی اور معذرت کرتی اور مجبوری بتاتی، اور اس وقت انتہائی تحمل سے کہتے کہ امیر صاحب سے پیسے لے لو یا خود انتظام کر لو، رقم بھجوا دوں گا. بڑے ہمدرد تھے. کہتی ہیں کہ میں نے آپ جیسا ہمدرد کوئی نہیں دیکھا. ایک دفعہ ہمارے ایک گاؤں کی جوان بچی کو ابتلا آ گیا. بچی ہاتھوں سے نکل رہی تھی، کسی طرح سے مان نہیں رہی تھی. میں نے آپ کو یہ کیس بھیجا، آپ نے انتہائی ہمدردی اور پیار سے اس کو ہینڈل کیا اور مجھے بتایا کہ ان دنوں میں یہ قادیان بھی جا رہے تھے، جلسے کے علاوہ کے دن تھے عام دنوں میں. کہتے ہیں میں نے قادیان میں بیت الدعا جا کر اس بچی کے لیے خاص دعا کی ہے. کہتی ہیں کہ الحمدللہ وہ بچی رائے راست پر آ گئی، اس کی شادی بھی ہو گئی. اور جب شادی ہوئی تو اس کو بہت خوبصورت زیور کا ایک سیٹ بھجوایا. بعد میں پوچھتے رہے، بڑے شفیق تھے. کہتی ہیں میں نے جب بھی آپ سے مشورہ مانگا بڑا صاحب مشورہ دیا، انتہائی دعا گو، اور اب ایسے بزرگ کہاں ملے گا. دل اتنا گداز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نعم یہ مجھے لکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلافت کو نعم البدل عطا کرے اور خاندان میں بھی ان کی جگہ لینے والا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. چودھری حمید اللہ صاحب وکیل اعلیٰ تحریک دین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تعلیم الاسلام کالج جب
1954 میں لاہور سے روا منتقل ہوا تو جو انگریزی پڑھانے والے غیر احمدی استاد تھے وہ لاہور میں ہی رہ گئے، روا نہیں آئے۔ اس کے بعد محترم میاں خورشید احمد صاحب نے ہی 1956 میں انگریزی شعبہ کو نئے سرے سے آرگنائز کیا۔ آپ کی اپنی انگلش بہت اچھی تھی، ہمیں یاد ہے کہ آپ کے دور میں کالج میں انگلش کا معیار بہت بہتر ہوا۔ پھر ان کے بارے میں چودھری حمید اللہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، عفو و درگزر بہت تھا، غرباء کی بہت پرورش کیا کرتے تھے، ذاتی حیثیت سے بھی اور جماعتی عہدیدار کی حیثیت سے بھی۔ پھر کہتے ہیں کالج کے زمانہ، جلسہ سالانہ، خدام الاحمدیہ، انصار اللہ، قادیان کے جلسوں کے انتظامات، تمام امور میں میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ لوگوں کی غمی خوشی میں ضرور شریک ہوا کرتے تھے، شادی ہو یا وفات ہو ضرور پہنچا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے پرانے کارکن فوت ہو گئے اور میاں صاحب کو پتہ نہ لگا، جس کا آپ کو بڑا افسوس تھا۔ کارکن ہیں وزارت اولیاء کے طفیل صاحب، کہتے ہیں کہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے جن کو بیان کرنا تو ممکن نہیں۔ آپ نہایت شفیق اور محبت کرنے والے اور ملنسار، نہایت نرم دل، دکھی اور مشکلات میں مبتلا لوگوں کے ساتھ نہایت درجہ ہمدردی کرنے والے، سادہ طبیعت کے مالک لیکن نہایت پروکار شخصیت کے مالک، بہت ہی پیارے وجود تھے۔ خاکسار کو کم و بیش 10 سال آپ کی صحبت اور زیر سایہ کام کرنے کا موقع نصیب ہوا، اور خاکسار کو یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے کبھی کسی وجہ سے ناراضگی یا غصے کا اظہار کیا ہو۔ اگر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی تو نہایت شفقت، نرمی اور پیار سے رہنمائی کرتے۔ پھر وزارت اولیاء میں ہی مربی صاحب جو کام کرتے ہیں، خواجہ مظفر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے طویل صبر آزما بیماری کا نہایت حوصلے اور وقار کے ساتھ مقابلہ کیا۔ خاکسار کو آپ کے قرب میں رہ کر لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی۔ آپ انتہائی مہربان، باپ سے بڑھ کر شفیق، رحم دل اور خدمت خلق کے انتہائی مقام پر فائز تھے۔ متعدد بار خاکسار کو تجربہ ہوا کہ جب کوئی ضرورت مند عورت یا مرد آتا، آپ سے ملاقات کروائی جاتی، آپ راشن، چارپائی، ٹی وی، بستر یا مالی امداد کی منظوری دیتے، لیکن بعض اوقات کسی ضرورت مند کے جانے کے بعد مجھے روک کر ہدایت کرتے کہ ان کے گھر جا کے معلوم کرو ان کے بارے میں، پھر مجھے بتاؤ۔ اور کہتے ہیں مربی صاحب کے دوسرے روز جب میں رپورٹ دیتا تو کہتے کہ دل کہتا تھا کہ زیادہ ضرورت مند ہے، اور اس کی مدد نہیں کی گئی۔ تو صرف یہی نہیں کہ مطالبے پر بلکہ اپنے طور پہ تحقیق بھی کرواتے تھے تاکہ جائز مدد کی جا سکے۔ یہ لکھتے ہیں انتہائی محسن، متحمل مزاج، چہرے پر تبسم، عاجز، چشم پوشی اور درگزر کرنے والے تھے۔ کسی شکایت کنندہ کے شکوہ یا کسی کی حسب منشا خواہش کی تکمیل نہ ہونے پر ہمیشہ پیار سے توجہ دلاتے، دیر تک بڑے تحمل سے بات سنتے، اور یہ تحمل سے بات سننا ہر عہدیدار کا، جماعتی عہدیدار کا فرض ہے۔ اگر تحمل سے لوگوں کی باتیں سنی جائیں تو بہت سے مسائل بلکہ شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ ربی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دفتر میں ایک شخص نے کھڑے کھڑے اپنی بات پیش کی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غصے میں پیش کردہ درخواست پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ آپ خاموش رہے، غالباً اس شخص کے لیے دعا کرتے رہے۔ کہتے ہیں میں پاس ہی کھڑا تھا، مجھے اس شخص کی یہ بے ادبی بری لگی تو کچھ عرض کرنے لگا، لیکن آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جانے دیں، اسے کچھ نہیں کہنا، ہر ایک کا اپنا اپنا طریق ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا تحمل، بردباری اور وسعت حوصلہ دیکھ کر اشک آتا تھا کہ کمزور ہونے کے باوجود، یعنی بیماری کی وجہ سے کمزور ہونے کے باوجود اتنے مضبوط قوا کے مالک تھے۔ پھر حافظہ بھی بڑا قابل تعریف تھا، ان کا قابل رشک تھا، اور یادداشت کمال کی تھی۔ کہتے ہیں سوچ متبرانہ تھی۔ کہتے ہیں سینکڑوں خطوط اور رپورٹس روزانہ مشاہدہ کرتے، لیکن بار بار ایسا ہوا کہ کوئی معاملہ کئی مہینے قبل فائل ہو چکا ہوتا، اور کئی مہینوں کے بعد درخواست کنندہ
دعا یا مزید کارروائی کے لیے پوچھتا تو اور کارکن تو کمپیوٹر سے تلاش کر رہے ہوتے اور ان کو جواب یاد ہوتا تھا کہ کیا کارروائی ہوئی ہے، کیا ہدایت دی گئی ہے اور کتنے کاغذات تھے، کہاں ہوں گے۔ گویا اپنے دفتر کی جو فائلیں تھیں ان تک بھی ان کو یاد رہتی تھیں اور پوری دسترس تھی اپنے معاملات میں۔ ناظم قضا راشد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ایک معاملہ میں ایک دفعہ خاوند جو ہر حالت میں صلح چاہتا تھا، تقریباً تمام معاملات حل ہو گئے، لیکن بیوی کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ میرے سے لی گئی یہ رقم واپس تو کرے جو میرے سے لی ہے، لیکن خاوند کے مالی حالات نہایت کمزور تھے۔ ناظم قضا کہتے ہیں کہ میں نے زبانی جا کر میاں صاحب سے درخواست کی کہ کچھ آپ دے دیں، کچھ میں کہیں سے کروا دیتا ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ بڑے ہیں، سارے ہی آپ دے دیں۔ اس پر ہنس کر کہنے لگے کہ اگر اس طرح اس کی صلح ہوتی ہے تو لکھ کر بھیج دو۔ چنانچہ وہ رقم ادا کر دی اور چند منٹ میں ان کے صلح کا معاملہ طے ہو گیا۔ مربی ہیں فضل عمر فاؤنڈیشن کے ربانی صاحب، کہتے ہیں کہ خاکسار کی بہنیں ایک دفعہ ربا آئیں، ان کو جلد کی بیماری تھی، انہوں نے صفائی کے خیال سے نئے دار ضیافت میں قیام کی اجازت چاہی۔ انتظامیہ کے بعض قوانین کی وجہ سے میری بہنوں کو کہا گیا کہ استثنائی اجازت ناظر اعلیٰ سے مل سکتی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نہایت سہمی ہوئی کہ جماعت کے اتنے بڑے عہدے پر فائز انتہائی مصروف شخصیت والے شخص سے کس طرح ملیں، ہمیں وقت بھی دیں گے کہ نہیں۔ لیکن بہرحال ہم گئے، ہمیں انہوں نے دفتر بلایا، شفیق باپ کی طرح، بیٹیوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا اور فوراً ہماری تکلیف بھی دور کر دی، اجازت بھی دے دی، اور کہتی ہیں اس وجہ سے ہمارا بھی نظام جماعت پر اعتماد تو زیادہ قائم ہوا اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوا۔ امیر ضلع خوشاب منور المجوکا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اعلیٰ منصرم انتہائی شریف النفس نافع الناس وجود تھے، فرائض کی ادائیگی میں انتہائی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بے حد خیال رکھتے تھے۔ غریب پروری اور انتہائی باریک بینی سے فرائض کی ادائیگی سے متعلق کہتے ہیں ایک میں چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں جو میرے ذہن پر ان کی عظیم شخصیت کی انمٹ نقوش چھوڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ غالباً 2015 کے اوائل کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ دو غریب خواتین کا تعلق جو ان کا ضلع خوشاب سے تعلق تھا میرے پاس آئیں اور کہا کہ ہمیں میاں صاحب نے، ناظر اعلیٰ صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہماری امداد کی درخواست پر امیر ضلع کی سفارش پر دستخط کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے ان خواتین سے جب ان کی بات سنی، انٹرویو لیا، تو یہ فیصلہ کیا کہ ان کی امداد ہم ضلعی سطح پر کر دیں گے بجائے اس کے کہ مرکز کو بھیجا جائے، اور ان دونوں کو اپنے ضلع کے سیکرٹری امور عامہ کے پاس بھیجوا دیا اور ان کی امداد بھی ہو گئی۔ دوسرے دن کہتے ہیں خاکسار اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ میاں صاحب کا براہ راست فون آ گیا اور مجھ سے استفسار کیا کہ کل آپ کے پاس آپ کے ضلع کی دو غریب عورتیں دستخط اور سفارش کے لیے بھجوائی تھیں، وہ آج دوسرے دن بھی واپس میرے پاس امداد لینے نہیں آئیں اور مجھے بے چینی ہے کہ آپ نے انہیں واپس نہ بھجوا دیا ہو، لہٰذا ان کی سفارش کر کے میرے پاس بھجوائیں تاکہ ان کی امداد بر وقت ہو سکے۔ کہتے ہیں سو میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم نے ضلعی سطح پر ان کی امداد کر دی تھی لہذا آپ کے پاس دوبارہ نہ بھجوایا۔ امیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے واقعے سے آپ کی غریب پروری اور خدمت خلق اور چھوٹے چھوٹے امور کا خیال رکھنا آپ کی بڑی شخصیت کے لیے ایک معمولی سا خراج تحسین ہے۔ یہ احساس ہے جو ہمارے ہر عہدیدار میں پیدا ہونا چاہیے کہ کس طرح کام کرنا، صرف یہ نہیں کہ کام کے لیے بھیج دیا، بلکہ جو بھی درخواست آتی ہے وہ خود درخواست دینے والا تو اس کو فالو اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عہدیداروں کو بھی جب تک اس پر عمل درآمد نہ ہو جائے، اس شکایت دور نہ ہو جائے یا جو معاملہ ہے وہ طے نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو معاملے کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کر کے حل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ سر سے ٹالا جائے۔
اگر یہ عادت پیدا ہو جائے ہر عہدیدار میں، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، تو بہت سے مسائل ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ حافظ مظفر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت میاں صاحب، میں گواہ ہوں کہ حضرت میاں صاحب نے خلافت سے محبت اور وفا کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے سپرد امانتوں کے حق ایسے ادا کر کے دکھائے کہ زندگی کے آخری سانس تک خلیفۃ المسیح کی اطاعت اور عہد وقف میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہونے دیا، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجاوری میں پوری عمر صرف کر دی۔ ہر چند کہ آپ کے پاس جماعت کا بڑا عہدہ تھا، مگر نہایت منکسر المزاج، اخلاق فاضلہ سے متصف اور باصول نگران تھے۔ اسی طرح حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ باجماعت نماز کی ادائیگی کے اہتمام میں آپ ایک خوبصورت نمونہ تھے۔ صدر انصار اللہ جب بنے تو بار بار ہر میٹنگ میں نماز باجماعت اور قیام نماز کی طرف توجہ دلاتے تھے، اور بلکہ خود ہی کہتے تھے کہ تم لوگ کہو گے کہ صرف ایک ہی بات پر اس کی سوئی اٹکی رہتی ہے، لیکن میں کیا کروں، اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں جب تک ہوتا، میرا فرض ہے کہ میں یاد دہانی کرواتا رہوں۔ اور عہدیداروں کو چاہیے، میں نے دیکھا ہے بعض عہدیدار بھی باجماعت نماز تو علیحدہ رہی، بعض دفعہ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح گرمی ہو یا سردی، مقررہ اوقات پر دفتر اور واپس جانا عمر بھر آپ کو معمول رہا۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی شفقتوں اور عنایتوں اور محبتوں کو بھلانا بہت مشکل ہے۔ باقاعدگی سے پابندی سے وقت پر آتے اور ہمارے لیے مثال تھے۔ ان کے کارکن ہیں کلرک محمد انور صاحب وزارت اولیاء کے، وہ لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ کہ آپ کی شفقتوں عنایتوں اور محبتوں کو بھلانا بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں باوجود بزرگی اور بیماری کے وقت پر دفتر تشریف لاتے اور دفتری کے کاموں میں مشغول ہو جاتے، اپنے نفس پر خدمت دین کو ترجیح دیتے رہے۔ اپنی وفات سے قبل آخری دن 1 جنوری کو تشریف لائے تو سانس کی تکلیف زیادہ تھی، دشواری نظر آ رہی تھی بہت سانس لینے میں، لیکن بہت ہی ضبط سے اس تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہتے ہیں مجھے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جلدی گھر چلا جاؤں گا، پورا دفتر بیٹھ نہیں سکوں گا، لہٰذا لیکن جلدی گھر جانے کا یہ مطلب نہیں کہ کام نہیں کرنا، اس لیے اس کلرک کو کہا کہ جو بھی ڈاک اور ہے دستخط ہونے والی وہ جلدی لے آؤ۔ تو یہ کہتے ہیں کارکن کہ میں حسب ہدایت میں نے جلدی ڈاک پیش کر دی، کچھ وصیت کی فائلیں دستخط کروا کے باقی عرض کیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بعد میں دستخط کروا لیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ساری فائلیں دستخط کروا لو، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ضروری ہدایات دے کر اور بعض ناظران اور افسران کو مل کر گئے، اور اس طرح آپ ہمیں عمل سے سمجھا گئے کہ خدمت دین کس طرح کی جاتی ہے اور وقف کی روح کیا ہے۔ پھر مربی سلسلہ ہیں ملک محمد افضل صاحب، کہتے ہیں کہ چہرہ جھکائے مسجد میں بیٹھنا، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں باقاعدگی سے بعد نماز اثر مسجد مبارک میں درس قرآن کریم میں غرق ہونا، اگر کوئی صاحب ان کے پاس اپنا مسئلہ پیش کرتا تو اس کے مسئلے کو خوشی اور تسلی سے سننا اور اس کے مسئلہ کا حل بتانا، یہ تمام مشاہدات ہیں جو ربا کا ہر باسی روز مشاہدہ کرتا تھا۔ کہتے ہیں جامعہ کی پڑھائی کے دوران ایک دفعہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں تھا میں، اور معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا، دعا ہی آخری حل تھا۔ کہتے ہیں میں مکرم مرزا خورشید احمد صاحب کی خدمت میں ان کے دفتر میں گیا، باوجود بے انتہا مصروفیات کے مجھے انہوں نے اپنے کمرے میں بلا لیا، اور جب میں نے سب معاملہ سامنے رکھا تو میرا مقصد تو صرف دعا کا تھا، لیکن انہوں نے تمام پریشانی کو سنا اور پھر خود ہی سوالات بھی پوچھے، اور
کہتے ہیں میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا دفتر آنے سے پہلے کہ میں اتنا زیادہ وقت لوں گا، لیکن آپ نے کمال حد تک شفقت کا مظاہرہ کیا اور بہت سا وقت مجھے دیا۔ اس کے بعد جب ان کے دفتر سے میں باہر نکلا ہوں تو دل پر گزرنے والے بوجھ کا بہت ہلکا محسوس کیا اور دل میں ایک نئی آس لے کر اس کمرے سے باہر نکلا۔ یہ ہے جو تسلی ہر عہدیدار کا فرض ہونا چاہیے کروانا دوسروں کی۔ یہ لکھتے ہیں کہ نرمی اور مجسم شفیق فرشتہ انسان تھے۔ ایک دوست نے کہتے ہیں مجھے بتایا کہ جب میں ٹین ایجر تھا تو پہلی بار موٹر بائک سیکھ رہا تھا۔ میاں خورشید احمد صاحب امیر مقامی کے گھر کے باہر باڑ میں جا کر ٹکرایا۔ اس وقت اتفاق سے آپ خود اس باڑ کو پانی لگا رہے تھے پودوں کو باہر سڑک پہ، تو میں گھبرایا ہوا تھا اور شرمندگی سے الگ تھی مجھے۔ ایک تو غلطی، اوپر سے انڈر ایج ڈرائیونگ، پھر گرا بھی تو ان کے سامنے۔ کوئی بھی اور شخص ہوتا تو شاید بہت ڈانٹتا کیونکہ باغیچے کا نقصان بھی ہوا تھا، لیکن آپ کی طبیعت میں اس قدر شفقت و نرمی تھی کہ آپ نے لپک کر مجھے اٹھنے میں مدد دی۔ پھر پوچھا کہ بیٹا کہیں زیادہ چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی؟ پھر مجھے شفقت سے سمجھایا کہ اپنی زندگی کی قدر کرو۔ اسی طرح مربیان اور واقفین زندگی کے ساتھ بہت پیار اور محبت کا سلوک تھا۔ علم وسیع ہونے کے باوجود بڑی عاجزی اور نرمی تھی۔ اپنی کم علمی کا اظہار فرماتے تھے۔ جامعہ احمدیہ درجہ شاید کے کانوکیشن کے موقع پر جب ان کی پہلی ہوئی، میں نے ان کو نمائندہ مقرر کیا تو کہتے ہیں کہ اپنے خطاب میں انہوں نے کانوکیشن میں جامعہ کے لڑکوں کو کہا کہ میں تو ساری عمر مربی صاحبان اور علماء صاحبان کے ارشادات سننے کا عادی ہوں، ان کے سامنے میں کس طرح زبان کھول سکتا ہوں۔ لیکن پھر نصیحت بھی فرمائی اور ان کو کہا اور بہت ساری باتوں کے علاوہ کہ خاکسار اتنا ہی عرض کرے گا کہ نہایت ضروری، اشد ضروری اور سب سے ضروری امر ہے کہ جو ارشادات خلیفۃ المسیح فرماتے ہیں ان کو سنا جائے، ان پر غور کیا جائے، ان پر جہاں تک ہمارے لیے، جماعت کے عہدیداروں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے جو آپ مربی بن کے جا رہے ہیں عمل کر سکتے ہیں کریں۔ ہم سب لوگ ان ہدایات کو حرز جاں بنائیں، ان پر عمل کرنے کی پوری طرح کوشش کریں اور یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مربی سلسلہ بدم علی کے مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، ہر ملاقات محبت اور شفقت کے جذبات کا سمندر رکھتی ہے۔ اب ہر دل عزیز، محبت کرنے والے، نہایت شفیق، مرقع اخلاق تھے، عاجزی کے مجسم پیکر تھے۔ دفتر میں ملاقات میں آنے والے ہر شخص سے کچھ کرسی سے اٹھ کر سلام کرتے اور مصافحہ کا شرف بخشتے، خواہ وہ بچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی ملاقات کے لیے آتا آپ اپنے ضروری کام چھوڑ کر بھی بڑی توجہ اور دلچسپی سے ہم گوش ہو کر ان کی بات سنتے اور انہیں گھل مل جاتے۔ اس لیے ہر ایک آپ کے پاس تو یاد لے کر آتا، ہر ایک نے اسی طرح لکھا ہے۔ آپ کے دفتر میں غریب، امیر، عہدیدار یا عام احمدی ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک ہوتا تھا۔ ہر ایک کی بات پر ایسے فوری رد عمل دکھاتے کہ جیسے شخص بہت عام ہے۔ ڈاکٹر نوری صاحب لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے احساسات اور ضروریات اور جذبات کا دوسروں سے بڑھ کر خیال رکھتے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک مریض کو اینجیوپلاسٹی کے لیے آدھی قیمت کی رعایت کی گئی۔ بعد میں جب اس نے آپ سے رابطہ کیا ناظر اعلیٰ سے تو ساری قیمت ہی معاف کر دی۔ اور ڈاکٹر نوری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ خلیفہ وقت نے مجھے ہدایت دی ہے کہ کوشش کریں کہ تمام مستحق مریضوں کی مدد کیا کریں، اور اس لیے اس کو نبھانا ہمارا فرض ہے۔ اور پھر
کہتے ہیں جب ہسپتال میں زیر علاج تھے تو نرسوں کے لیے اور جو نرسیں ہیں ٹریننگ لے رہی ہیں نرسیں وغیرہ یا لے رہے ہیں مرد، مجھے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے اس کے پیسے لے لیں اور ان سب کو سویٹر خرید کے دیں میری طرف سے تحفہ. اور بڑی دوسروں کی محنت کو سراہتے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک دن مجھے انہوں نے لکھا کہ بعض احساس اور جذبات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان کا منہ در منہ اظہار کرنا ناممکن سا ہوتا ہے، آمنے سامنے اظہار کرنا. کچھ یہی لکھتے ہیں کچھ یہی کیفیت میری بھی تم لوگوں سے رخصت ہوتے وقت تھی، یعنی ہسپتال سے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. پھر خلافت سے کہتے ہیں بڑا والہانہ پیار اور محبت تھی ان کو. طاہر ہارٹ کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا. ڈاکٹر نوری صاحب لکھتے ہیں ایک مرتبہ مجھے کہا کہ نوری، طاہر ہارٹ تو خلیفہ وقت کا ایک بچہ ہے، اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کی اس خواہش کو پورا کرے اور یہ ادارہ حقیقی معنوں میں دارالشفا کا نمونہ بنے. اور پھر انہوں نے نوری صاحب کو کہا کہ میں تو روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کی تمام خواہشات کہ اس کے حق میں پوری کرے. کہتے ہیں بیماری کے دنوں میں جب میں رپورٹ لکھ کے دیتا تھا، ان کی رپورٹ روزانہ مجھے بھجواتے تھے نوری صاحب، تو کہتے ہیں ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کر بڑے جذباتی ہو کر کہنے لگے کہ کیا ہمارے پاس حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بیماری اور تکلیف کے علاوہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے؟ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے لوگوں کے خطوط ہیں، آپ کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور عاجزی اور ہمدردی کے بارے میں تو ہر ایک نے لکھا ہے. خلافت سے جو تعلق اور محبت تھی اس کا اظہار آپ نے ایک دفعہ میری اہلیہ کے سامنے اس طرح کیا کہ جب میری اہلیہ نے انہیں کہا کہ خلیفہ وقت کے لیے تو آپ دعائیں کرتے ہوں گے، میرے لیے اور بچوں کے لیے بھی دعا کریں، تو کہنے لگے کہ خلیفہ وقت کے لیے مخصوص سجدوں میں ان کے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اور اس وقت ان کی جب یہ کہہ رہے تھے تو بڑی جذباتی کیفیت تھی. امیر اور بالا افسر کی اطاعت کا معیار بھی ان کا بہت بلند تھا. حضرت خلیفہ مسیح رابع کی بیماری کے دنوں میں 2000 کی بات ہے، سن 2000 کی، میں اور مرزا خورشید احمد صاحب یہاں لندن آئے ہوئے تھے. میں ان دنوں میں ناظر اعلیٰ تھا. تو کسی بات پر میرا اور ان کا تھوڑا سا اختلاف ہوا، جس پر انہوں نے ذرا سختی سے میری بات کو رد کیا. خیر بات آئی گئی ہوگی. میں ان سے چند دن پہلے لندن سے واپس آ گیا تھا، ربوہ چلا گیا، اور یہ چند دن بعد آئے اور میرے دفتر میں آئے اور آ کر بڑے سنجیدہ بیٹھے تھے. پھر کہنے لگے کہ میں معذرت کرنے آیا، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے کہا کون سی غلطی؟ مجھے تو یاد نہیں. کہنے لگے کہ لندن میں نے جو اختلاف کیا تھا اس میں میری آواز میں تھوڑا سا غصہ شامل ہو گیا تھا، اور یہ بات جو ہے امیر کے احترام کے خلاف ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں. باوجود میری کہنے کے کہ کوئی بات نہیں ہے، معذرت ہی کرتے رہے. تو یہ ان کی عاجزی تھی اور احترام تھا امیر کا. پھر اصلاح کے پہلو جو ہیں ان کو بھی اپنے گھر سے شروع کرتے تھے. یہ نہیں کہ دوسروں کی اصلاح کی اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھنا. چند سال ہوئے میں نے خاندان حضرت مسیح علیہ السلام کے افراد کو ایک خط لکھا جس میں ان کی ذمہ داریوں کا احساس انہیں دلایا. بعض شکایات جو مجھ تک پہنچی تھیں ان کے بارے میں عمومی ان کو دور کرنے کی نصیحت کی. یہ خط میں نے جو پاکستان بھیجا تو پاکستان میں یہ ان کو کہا کہ جو افراد خاندان وہاں ہیں انہیں جمع کر کے یہ میرا خط پڑھا دیں. جب یہ خط انہوں نے افراد خاندان کے سامنے پڑھا
تو بڑے جذباتی انداز میں یہ بھی فرمایا کہ میں واضح کہ کر دوں کہ میری اولاد بھی ان چیزوں سے پاک نہیں ہے جن کی نشاندہی کی گئی ہے، اور میں ان کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کمزوریاں ہمیں دور کرنی چاہیے، اور خلیفہ وقت جو ہم سے توقع رکھتے ہیں اس پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے ان کی سچائی اور تقویٰ کے معیار۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی نیکیوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو اور خلافت احمدیہ کو باوفا، مخلص اور تقویٰ پر چلنے والے معاون و مددگار عطا فرمائے۔ مکرم مرزا انس احمد صاحب نے ان کے بارے میں جو مجھے لکھتے ہیں، یہ تقریباً 29 سال کے سب سے بڑے بیٹے ہیں سیدہ مرزا انس احمد صاحب، کہتے ہیں کہ بھائی خورشید تمام عمر خلافت کے قدموں میں بیٹھ کر آخری وقت تک سلسلہ کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور بے شمار فضلوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ انہوں نے تو اپنا حق پورا کر دیا، بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے، یقیناً انہوں نے اپنا حق پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے حق پورے کرنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد میں نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد